اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قبل کل اول والآخر بعد کل آخر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وفضائل منکرہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربکم ادعونی استجب لکم. معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ اس سے قبل دروس میں آپ کی خدمت میں شرائط قبولیت دعا کو بیان کیا اور اس کے بعد آداب دعا کے مراحل کو بیان کیے کہ 12 آداب تھے کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کے حضور بندے خدا دعا مانگے. اسی طریقے سے آج کا موضوع ماہ مبارک رمضان اور مقبول دعا، یعنی وہ ہستیاں کہ جن کی دعا پروردگار عالم کے حضور کبھی رد ہی نہیں ہوتی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خالی ایسا ہی نہیں ہے کہ چند ہی حضرات ہوں کہ جن کی دعا ہمیشہ رد ہو، نہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی دعا کو پروردگار عالم کبھی رد ہی نہیں کرتا. خود اس بات کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ اربعۃ لا ترد لہم دعوی. امام فرماتے ہیں کہ 4 افراد کی دعا کبھی پروردگار عالم رد ہی نہیں کرتا. 4 افراد ایسے جن کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی، جس میں سے پہلا فرد جو امام فرماتے ہیں الامام العادل لرعیتہ. امام فرماتے ہیں کہ امام عادل کا، امام زمانہ کا اپنی رعیت کے لیے دعا کرنا، اپنی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے مومنوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے دعا کرنا. کہا کہ امام جب اپنے بندے اپنی رعیت کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم کے حضور وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میرے تمام محترم سامعین کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ہمیشہ ہر شخص چاہے بھلے ہی امام کا چاہنے والا ہی کیوں نہ ہو یا امام کا چاہنے والا نہ ہی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ امام کے حضور آتا تھا اور امام سے کہتا تھا کہ پروردگار عالم کے حضور میرے لیے دعا طلب کیجیے، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کی دعا میرے حق میں ضرور قبول ہوگی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کیجیے کہ جب پروردگار عالم کے حضور دعا کے لیے بیٹھیں، پروردگار عالم کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو اپنی دعا کو امام زمانہ کے سپرد کر دیں. اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا وارث موجود ہے. ہم کتنی دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ شیعہ ہیں کہ جن کا وارث حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ابھی بھی موجود ہے اور ہم ان کے منتظر ہیں. تو اپنی دعا کو اس امام کی بارگاہ میں پیش کریں اور کہیں کہ اے مولا، آپ کا بندہ یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، میں خود بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، آپ میری اس دعا کو خدا تک پہنچائیے اور میرے لیے پروردگار عالم سے دعا کیجیے. ممکن نہیں ہے کہ جو دعا آپ چاہ رہے ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت اسے حاصل نہ ہو. تو اسی لیے امام علی نے کہا کہ وہ امام جو اپنی رعیت کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام کہتے ہیں والوالد البر لولدہ، کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرنا. یا خالی باپ کی کا نہیں، اس کی وضاحت میں جو علماء نے بیان کیا کہ والدین کا، ماں باپ دونوں کا اپنے بچے کے، اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا، پروردگار عالم اس دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا. اسی لیے ائمہ معصومین کے قول سے یہ بات واضح ہے، علماء نے اس کو بیان کیا اور خود جن کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا کہ آغا تقی بہجت اللہ مقامہ نے اپنی کتاب شخصیت کے کردار میں اس بات کو واضح کیا کہ جب بھی کوئی اولاد، خصوصاً بیٹا، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور اس کی والدہ اس کے گھر میں موجود ہو یا اگر اس فانی سے کوچ کر گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے حضور حاضر ہو اور اپنی ماں کی خدمت میں اپنی مشکلات کو رکھے اور وہ کہے کہ اپنی والدہ سے کہے، اپنی ماں سے کہے کہ اے میری ماں، میرے حق میں پروردگار عالم کے حضور دعا کر. پروردگار عالم اس دعا کو حتماً اور فوراً سے فوراً قبول فرماتا اور اس کو شرف قبولیت عنایت فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ میری ماں کی دعا پروردگار عالم کے حضور قبول ہی نہیں ہوئی. ہم تو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ
ایک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کی دعا، ایک باپ کی دعا اپنے حضور قبول نہ کرے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ والد کی دعا، باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں حتماً پروردگار عالم اسے کیا کرتا ہے؟ شرف قبولیت عنایت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا والولد البر لوالدہ، کا خود نیک و صالح اولاد کا اپنے باپ کے حق میں دعا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی والدین ہی اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، نہیں عزیزان سامعین محترم، یہ تمام سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ جوان میری بات کو سن رہے ہوں گے، بزرگ میری بات کو سن رہے ہوں گے، خواتین میری بات کو سن رہی ہوں گی، اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ خالی باپ کا ہی بیٹے کے حق میں دعا کرنا صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا شرف قبولیت نہیں ہے، خالی ماں کا ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے بچے کے لیے دعا کرنا شرف قبولیت نہیں ہے، بلکہ خود نیک و صالح اولاد کا اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھتا، مگر شرط کیا ہے؟ نیک و صالح ہونا چاہیے۔ نیک و صالح کیسے ہوگا؟ جب ائمہ معصومین کے اقوال پر عمل کرے گا، یا یوں کہوں کہ اس سے پہلے جو میں نے آداب ذکر کیے، جو میں نے دعا کی قبولیت کی شرائط ذکر کیے، بس اگر انہی شرائط پر اور انہی آداب پر ہی بندہ عمل کر لے نا تو نیک و صالح بن جاتا ہے۔ اور جب نیک و صالح اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا پروردگار عالم کے حضور رد ہو جائے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ یہ دعا کبھی پروردگار عالم کے حضور رد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ والمظلوم علی ظلمہ، مظلوم کا اپنے اوپر ہو جانے والے ظلم پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد دھماکہ ہوا، کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے نا، شعبان المعظم کی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس کراچی میں، پاکستان کے شہر میں کیا ہوا کہ ایک پوری بلڈنگ کو آگ لگ گئی اور سینکڑوں لوگ اس کے اندر جل کے مر گئے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور جو دھماکہ ہوا مسجد میں لوگ سجدے کی حالت میں تھے۔ ویسے تو کمال ہی ہے کہ ہر علی کا چاہنے والا حالت سجدہ کے اندر اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے اسے رتبہ کیا ملتا ہے کہ اسے شہید کہا جاتا ہے، اور شہید بھی ایسا کہ جسے کبھی آپ مردہ نہ کہیں۔ مگر کیا کہ یہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے، اگر یہ خدا کے حق میں دعا کر رہا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا حتماً شرف قبولیت عنایت فرماتی۔ یعنی یہ چار مراحل جو امام علی نے بیان کیے کہ امام فرماتے ہیں یہ چار ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی۔ میں پھر اپنے سامعین کی خدمت میں دہراؤں کہ پہلا وہ شخص یعنی امام عادل، امام زمانہ، جب اپنی رعیت کے لیے دعا کرے پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوسرا، والد جب اپنے بچے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے نیک و صالح اولاد جب اپنے والد کے حق میں، جب اپنے باپ کے حق میں دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور پھر جب چوتھا امام نے بیان کیا، امام نے کہا مظلوم کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم جب وہ مظلوم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس مظلوم کی دعا کو اپنی بارگاہ میں کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ چار ہستیاں۔ بس سامعین کرام، آج کا موضوع یہیں پر تمام۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ایپیسوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں وہ مراحل بیان کروں گا کہ کون کون سے چیزیں ہیں، یعنی سب سے پہلے کس چیز کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی صورت میں پیش کیا جائے، یعنی سب سے پہلے کون سی دعا پروردگار عالم سے مانگی جائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ان موضوعات سے استفادہ اٹھاتے رہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے امام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی عظمت کو سمجھنے کی، اور خود والدین کو اپنے بچوں کی معیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مظلوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان ظلم کرنے والوں کی نیست و نابودی پروردگار عالم جلد از جلد فرما۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آخری دعا کہ امام کی بارگاہ میں ہمیں امام سے دعا کروانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بفضلك وبرحمتك يا ارحم الراحمين والصلاة